اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الحمدللہ کیا ہے آیت نمبر 101 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. 101 تک تفسیر ہو چکی ہے. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 102 سے ہے. آیت نمبر 102 سے تفسیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. یہاں سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے آیت نمبر 102 کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اے جن لوگوں نے ایمان لایا. اللہ نے مومنوں سے کہا، تمام مسلمانوں سے کہا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. تمام مسلمانوں سے اللہ سے کہا کہ اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. کیسا ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے. تقاتہ کا مطلب ڈرنا ہے. اتقوا کا معنی وہی ہے، تقاتہ کا معنی وہی ہے. لیکن کیسا ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ، جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے. جیسا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے ویسا تم کیا ہے اللہ سے ڈرو. پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا تموتن، تمہاری موت نہ آئے. کب؟ کافر کی حالت میں. لیکن کب آنا چاہیے تمہاری موت؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم نہ مرو لیکن اگر تم مسلمان ہو تو بہتر ہے. یعنی کہ اگر تم مرتے دم تک مسلمان ہو یہ تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے فرمایا کہ تم نہ مرو مگر کیا ہے تم مسلمان ہو کے مرو، تبھی کیا ہے تم کو کامیابی ملے گی. اس آیت میں اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو. کیسا تقوی اختیار کرنا ہے؟ جیسا کہ اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے لیے ڈرنا ہے، اور تم مرتے دم تک کیا ہے مسلمان ہی رہو. یہاں سب سے پہلے دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا. جب اللہ نے فرمایا مومنوں سے اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اس کے لیے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کو کیسا ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے حق تقاتہ، جیسا کہ اس کے ڈرنا ہے، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا ہے. کیا مطلب ہے؟ قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے آپ کو دوسری آیت کا مدد لینا پڑتا ہے. قرآن کی سب سے بہترین جو تفسیر ہے آیت کی تفسیر آیت سے آپ کو کرنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا کہ جیسا کہ آپ کو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا آپ اللہ سے ڈرو. حق تقاتہ، جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ویسا تم ڈرو. کیسا ڈرنا ہے؟ تو سورۃ تغابن آیت نمبر 21 اللہ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم. تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ تمہارے اندر طاقت، جتنا تم طاقت رکھتے ہو اتنا تم کیا اللہ سے ڈرو. آپ کے اندر جتنا ہو سکے آپ اتنا اللہ سے ڈرو. آپ وہی معنی ہے حق تقاتہ. میرے اندر میں جتنا ہو سکے میں اللہ سے ڈروں گا، یہ معنی ہے حق تقاتہ. آپ کے اندر کیا جتنا ہو سکے آپ اللہ سے ڈرو، یہ مطلب ہے حق تقاتہ. جیسا اللہ سے ڈرنا ہے ویسا تم ڈرو. حق تقاتہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ مطلب ہے. یہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ آیت آپ کو فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو ما استطعتم، جتنا آپ کے اندر طاقت ہے. جتنا آپ کے اندر طاقت ہے اتنا ڈرنے والوں کو بولتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے اللہ کو اتنا ڈرا ہے. لیکن اللہ نے پورے لوگوں سے کہا کہ جتنا آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے اتنا ڈرو. لیکن میں اور آپ اتنا نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے. حتیٰ کہ امام ابن العربی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاحکام القرآن، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ پوری دنیا والے مل کر اللہ سے ڈرے، لیکن اللہ سے اتنا نہیں ڈریں گے جتنا ڈرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ حق تقاتہ، تم اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر پوری دنیا والے مل کر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن کیا ہے اللہ سے اتنا ڈرنا چاہیے اتنا نہیں ڈرتی ہوں. اللہ سے ڈرنے کا جتنا حق ہے اتنا نہیں ڈرتی ہوں. ہاں لیکن کیا ہے آپ اپنے حساب سے جتنا ہو سکے آپ اللہ سے ڈرو.
وہی حق تقاتی، آپ کے اطاعت، آپ کو جتنا ہو سکے آپ کیا اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، یہی مطلب ہے اتقوا اللہ حق تقاتی۔ ایک معنی یہ ہے کہ جتنا آپ کے اندر طاقت ہے اتنا آپ کو ڈرنا چاہیے۔ دوسری جو تفسیر ہے حق تقاتی، جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا کیا ہے تم ڈرو، جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اتنا تم ڈرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق تقاتی کی تفسیر میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یطاع ولا یعصى، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی مت کرو۔ اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے اتنا ڈرو، تھوڑا مائک آف کر لیجیے، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو۔ اس کا دوسری جو تفسیر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ یطاع ولا یعصى، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی مت کرو۔ یذکر ولا ینسى، تم اللہ کا ذکر کرو، مت بھولو اللہ کو، مطلب ہمیشہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہمیشہ تم کیا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تیسرا یشکر ولا یکفر، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کی شکر بجا لاؤ، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی اس کا شکر بجا لاؤ۔ اگر آپ تین کام کرتے ہیں گویا کہ آپ نے حق تقاتی، اللہ سے اتنا ڈرا ہے جتنا سے ڈرنا چاہیے اللہ سے، وہ تین کام آپ کو کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایک اللہ کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی مت کرے، مطلب اللہ نے جو حکم دیا نماز پڑھو جتنا ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو۔ تیسرا اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو الحمدللہ اللہ کا اس کا شکر بجا لاؤ، اس کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ نے آپ کو کان دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرو، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرو، عبادت میں گزارو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر گزار۔ اگر تین چیزیں اگر کوئی کرتا ہے اس نے حق تقاتی، اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ڈرا ہے جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ دو تفسیر کیا ہے یاد رکھیں، پہلا اتنا ڈرے ہم میں سے انسان جتنا ہم کیا ہے ہم اندر طاقت ہے، اگر ہمارے اندر جتنی طاقت ہے اگر ہم اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں گویا کہ ہم نے حق تقاتی، ہم نے اللہ سے اتنا ڈرا ہے جتنا ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ دوسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ پھر اس کے بعد وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ تم وَلَا تَمُوتُنَّ، کسی کی موت نہ آئے، لیکن إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں کہ تم موت کے وقت مسلمان ہو، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم مرتے دم تک مسلمان رہو، اللہ نے فرمایا کہ تم مرتے دم تک مسلمان رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیونکہ اگر آپ دیکھیں حدیث ابو داؤد کی جو روایت ہے، دیکھیے کیوں اللہ نے فرمایا کہ مرتے دم تک یہاں مسلمان رہو، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ وہ نیک لوگ ہیں، کئی لوگ ایسے، اللہ ہم تمام کو بچائے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نیک لوگ ہیں، مرتے وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کر دیتا ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی ابو داؤد کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص کیا ہے اتنا نیک عمل کرتا ہے، اتنا نیک عمل کرتا ہے، لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جنتی ہے، بلکہ جنت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے اپنے نیک عمل کی وجہ سے، لیکن مرتے وقت کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جو جہنم سے اتنا دور، بلکہ جنت سے اتنا دور بلکہ جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک کیا ہے تم مسلمان رہو، مرتے دم تک کیا ہے تم مسلمان، اور وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک کیا ہے ایک مسلمان کو کیا ہے مسلمان رہنا چاہیے۔ ہاں، مرتے دم تک مسلمان رہنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مرتے دم تک ایک شخص کو مسلمان رہنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسی آیت کی تفسیر میں امام طاؤس رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا تموتن، اگر آپ کے اندر اتقوا اللہ ہے، تقوی ہے اگر آپ کے اندر، آپ کیا ہے مرتے دم تک آپ مسلمان رہیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن، اگر آپ کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تب آپ کیا ہے مرتے دم تک آپ مسلمان رہیں گے، مرتے دم تک کیا آپ مسلمان رہیں گے۔ وہی اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہاں ایک اور جو بات ہے ولا تموتن الا، اللہ نے فرمایا کہ مرتے دم تک تم مسلمان ہو، یعنی کہ مسلمان مطلب جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، یعنی کہ ایک اور جو تفسیر اہل علم جو کرتے ہیں، یعنی کہ مرتے وقت ایک مسلمان کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، مرتے وقت ایک مسلمان کو کیا ہے
اللہ سے اچھا گمان رکھیں. لا یموتن، یعنی کہ مرتے وقت انسان گناہ کرتا ہے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن مرتے وقت انسان یہ سوچے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ دے گا. مرتے وقت ایک مسلمان کو کیا ہے، اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت کی امید، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے بچائے گا. یعنی کہ اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہونا چاہیے. وہی ہے نا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی کہ مرتے وقت کیا ہے تم اللہ سے اچھا گمان رکھو، انشاءاللہ اللہ ہم کو جنت میں داخلہ دے گا. تو اس وجہ سے انسان کو کیا ہے، اللہ سے اچھا گمان. یہ آیت نمبر 102 کی تفسیر ہو گئی. آیت نمبر 103 آپ دیکھیے. آیت نمبر 103 میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ کیا ہے، اختلاف نہ کریں. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ قرآن حدیث کو تھامے رہیں گے تو آپ کے اندر کبھی اختلاف نہیں آئے گا، آپ کے اندر کبھی اختلاف نہیں آئے گا. دوسری بات اللہ نے آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ ہمارے نبی آنے سے پہلے تمام لوگ جہالت میں تھے، کئی لوگ کفر میں تھے. ہمارے نبی آ کر کے ان کو اسلام میں داخلہ دی. ہمارے نبی آ کر کے ان کو اسلام میں داخلہ دی. ہمارے نبی آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. وہی اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا. ہمارے نبی آ کر کئی لوگوں کو اللہ نے کیا ہے جہنم سے بچا دیا. مطلب کئی لوگ کیا ہے جہنم میں جا سکتے تھے، مطلب کفر کی وجہ سے. ہمارے نبی آنے کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لے. اللہ نے فرمایا کہ اس نبی کی وجہ سے کئی لوگ کیا ہے جہنم سے بچ گئے. ہاں، اللہ نے مثال دے کر فرمایا کہ کئی لوگ کیا ہے ہمارے نبی آنے سے پہلے ایک انگار کے گڑھے کے قریب تھے. مثال دیا اللہ نے، انگار کے گڑھے کے قریب تھے، مطلب کفر میں تھے، قریب تھے، لیکن ہمارے نبی آ کر کیا ہے ان کو اسلام میں داخلہ دے دیا. اس وجہ سے کیا ہے وہ جہنم سے بچ گئے، اس وجہ سے وہ جہنم سے بچ گئے. وہی اللہ نے کیا ہے یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 103 میں اللہ نے ذکر کیا. دیکھیے آیت کا ترجمہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا تھامے رہو، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو. کیا؟ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے، اللہ کے رسی، اللہ کے رسی کو جمیعاً تمام لوگ. اللہ کا رسی کون سا ہے؟ قرآن سنت، قرآن سنت اور قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے پر سمجھنا، قرآن و سنت کو تھامے رکھنا، یہ ہے اللہ کے رسی. اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے لوگوں تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو اللہ کے رسی کو. کون؟ تمام لوگوں کو اللہ نے فرمایا، جمیعاً تمام لوگ. وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو. اختلاف کی دو قسم ہے. ایک ہے مسئلے مسائل میں اختلاف ہو سکتی ہے، مسئلے مسائل میں اختلاف ہو سکتے، لیکن عقیدے میں اختلاف جائز نہیں ہے. عقیدے میں اختلاف مطلب اللہ تعالیٰ کہاں ہوگا، اللہ تعالیٰ زمین میں بھی ہے، یہ عقیدے کا اختلاف، یہ جائز نہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف مت کرو. یعنی کہ اگر آپ عقیدے میں اختلاف کرتی ہیں تو یہ جائز نہیں. عقیدے میں کیا ہے کسی کے اندر اختلاف نہیں. ہاں مسئلے مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، مسئلے مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے. مطلب یہ ٹائم میں تحیۃ المسجد کیا ہے، جن اوقات میں نماز نہیں پڑھنا ان اوقات میں پڑھنا چاہیے یا نہیں. مطلب جن اوقات جب سورج طلوع ہونے سے مغرب کے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. یعنی مطلب یہ جو فقہی مسئلہ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے میں اختلاف جائز نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو. مطلب اللہ تعالیٰ زمین میں بھی رہے گا، اختلاف نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو. نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو تم پر، علیکم تم پر. وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر. کب اللہ نے نعمت کی؟ اذ کنتم اعداء، جب آپ دشمن تھے. یعنی کہ ہمارے نبی آنے سے پہلے، مطلب اوس اور خزرج کی مثال ہے. اوس اور خزرج یہ دو قبیلات مدینہ میں بہت زیادہ جنگ چلتی تھیں، دونوں میں بہت بڑے دشمن تھے. اوس اور خزرج دونوں قبیلے تھے، بہت بڑے دشمن تھے. بلکہ زمانے جاہلیت میں ایسے ہی چلتا تھا کہ آپس میں بہت زیادہ دشمنی تھی. لیکن ہمارے نبی جب آئے، لوگوں کو دین بتایا تو ان دونوں میں کیا ہے محبت پیدا ہوئی. اوس و خزرج میں کیا ہے محبت پیدا ہوئی. مطلب بہت زیادہ دشمن تھے، لیکن ہمارے نبی آ کر کے آپس میں کیا ہے محبت پیدا کر لے، دونوں میں محبت پیدا ہو گیا اوس و خزرج قبیلے میں. اس طرح ہمارے نبی آنے سے پہلے لوگوں کے اندر دشمنی پائی جاتی تھی، لوگ آپس میں جلتے تھے، لیکن ہمارے نبی آنے کے بعد کیا ہے ان لوگوں میں کیا ہے محبت پیدا کی. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر. اذ کنتم اعداء، جب تم اعداء مطلب دشمن تھے، اعداء مطلب دشمن، جب تم دشمن تھے. مطلب ہمارے نبی آنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے دشمن تھے. اوس اور خزرج آپس میں دو قبیلہ دشمن تھا، لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کر. فَأَلَّفَ
بین قلوبکم، اللہ نے ان دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ الفا کا مطلب محبت پیدا کرنا، بین قلوبکم ان دلوں کے درمیان، مطلب ہمارے نبی آنے سے پہلے یہ لوگ دشمن تھے، لیکن ہمارے نبی جب آئے تو اللہ نے کہا ان دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی اسلام کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دشمن تھے، اسلام آنے کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے مسلم آپس میں ایک دوسرے سے دوست ہو گئے۔ اوس اور خزرج بہت بڑے دشمن تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے بہت بڑے دوست بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان دلوں کے درمیان کیا ہے محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب اللہ نے جو لوگ دشمن تھے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی تو کیا ہو گئے؟ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَصْبَحْتُمْ، تم ہو گئے بِنِعْمَتِهِ، اللہ کی نعمت کی وجہ سے إِخْوَانًا، بھائی بھائی ہو گئے۔ بہت بڑے دشمن تھے، لیکن اللہ نے کہا ہے ہمارے نبی کو بھیجا اور اس وجہ سے تمام لوگ اسلام قبول کے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اس کی ایک اور مثال، جب ہمارے نبی مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر کے آئے، جب مدینہ کو آئے تو کیا ہے مکے سے کئی لوگ جو آ کر مکے سے جو ہمارے نبی کے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ میں جو لوگ تھے ان دونوں میں آپس میں کیا ہے بھائی ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے بھائی چارگی ہوگی۔ مطلب وہ مدینہ میں تھے، مکے سے جو لوگ آئے مدینے والے کیا ان سے مل گئے، حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ جن کے پاس 2 بیوی ہوتی تھی، ایک بیوی کیا ہے اپنا جو مہاجر بھائی کو دیا کرتے تھے، مہاجر بھائی سے شادی کر ڈالتے تھے۔ مطلب اتنی آپس میں کیا ہے محبت ہو گئی۔ دیکھیے جو لوگ کیا، وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہمارے نبی کی وجہ سے تم لوگ کیا ہے آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے بھائی بھائی بن گئے، اسلام کی وجہ سے کیا آپس میں ایک دوسرے سے بھائی بھائی آپ بن گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک اور نعمت کی طرف اللہ نے اشارہ کی، وہ یہ نعمت تھی کہ تمام لوگ کفر میں تھے، ہمارے نبی آنے سے پہلے تمام لوگ کافر تھے، ہمارے نبی آ کر کیا ان کو کیا ہے کفر سے بچا کر کے اسلام میں داخلہ دی، مطلب اسلام مسلمان بنایا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ مثال دے کر وَكُنْتُمْ، تم تھے عَلَى شفا، شفا کا مطلب کنارہ، کس کے کنارے تھے؟ مطلب ہمارے نبی آنے سے پہلے تمام لوگ کس کے کنارے تھے؟ علی شفا حفرہ، گڑھے، حفرہ کا مطلب گڑھا، گڑھے کے کنارے تھے۔ کون سا گڑھا؟ من النار، جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے۔ مطلب تمام لوگ کیا ہے کافر تھے، کافر جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی آنے سے پہلے تمام لوگ کافر تھے، اسے اللہ نے کیسا فرمایا کہ تمام لوگ کیا ہے علی شفا حفرہ، گڑھے کے کنارے تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے تمام لوگ، لیکن ہمارے نبی آئے تو اس وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ نے تمام لوگوں کو کیا ہے جہنم سے بچا دیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے کیا ہے تمام لوگوں کو بچا دیا۔ انقذا بچانا، اللہ نے تمام لوگوں کو جہنم سے بچا دیا، مطلب اللہ نے تمام لوگوں کو کفر سے بچا کر اسلام میں داخلہ دے دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اس کی واضح کرتا ہے تمہارے لیے اس کی نشانیوں کو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کیا ہے ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی کہ آیت نمبر 103 میں جو بات بتائی گئی ہے کہ وہ کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مطلب قرآن حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مطلب کہ حدیث میں فرمایا کہ تمسکوا بالکتاب والسنہ، حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں، مطلب قرآن حدیث کو تم تھام لو۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ، تم اللہ کے رسی کو تھام لو۔ جتنی بھی بدعات معاشرے میں ہوتی ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ کہ قرآن حدیث کو نہیں تھامنا، قرآن حدیث کو نہیں پڑھنے کی وجہ سے امت میں کیا ہے بدعات آتی ہے، امت میں کفر آتا ہے، امت میں شرک آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واعتصموا بحبل اللہ ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے قرآن حدیث کو تھاما نہیں، انہوں نے قرآن حدیث کو پڑھا نہیں، اس وجہ سے امت میں گمراہی بدعت شروع ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ، حبل کا مطلب رسی، تم اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ کون سی رسی ہے؟ مطلب قرآن و حدیث، قرآن و حدیث کو کیا ہے تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ولا تفرقوا، تم اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کی 2 قسمیں، ایک ہے اگر مسئلے مسائل میں ہے تو جائز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے میں اختلاف جائز نہیں ہے۔ عقیدے میں مطلب ایک شخص کیا ہے خبر کے سامنے بھی جھکتا ہے، نبی کے اللہ کے سامنے بھی نماز پڑھتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ عقیدے میں اختلاف، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک شخص کیا ہے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ اللہ سے دعا مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگو۔ نبی یعنی کہ عقیدے میں اختلاف کیا ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کئی مثالیں کیا ہے آپ کو مل سکتی ہے۔ پھر اس آیت پہ یہ بتایا گیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم کیا ہے دشمن تھے، مطلب ہمارے نبی آنے سے پہلے تمام لوگ کیا، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے دشمنی کی وجہ سے، لیکن اسلام آنے کی وجہ سے تمام لوگ کیا ہے بھائی بھائی ہو گیا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ اذ کنتم اعداء،
اسلام لانے سے پہلے تم لوگ دشمن تھے، لیکن اللہ نے کیا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہاری دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی، تو تم کیا ہو گئے فَأَصْبَحْتُمْ، تم ہو گئے بِنِعْمَتِي، اللہ کی نعمت کی وجہ سے اخوانا، بھائی بھائی ہو گئے۔ مطلب ہمارے نبی جب اسلام لے کر آئے تو تمام لوگ کیا ہے بھائی، اوس اور خزرج بہت بڑے دشمن تھے، لیکن جب ان کے بعد اسلام آیا تو وہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، دونوں قبیلے بھائی بھائی ہو گئے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اِخْوَانًا، تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگ کفر میں تھے، اللہ نے کیا ہے کفر کیسے تھے، مطلب ایک گڑھا ہے جس میں آگ ہے، آگ کے قریب تمام لوگ تھے، مطلب جہنم میں داخل ہونے والے تھے، مطلب موت ہو گئی تھی، کفر کی حالت میں موت ہونا گویا کہ اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنے کے برابر ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگ کیا ہے جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، کنارے تھے، لیکن ہمارے نبی آ کر تمام لوگوں کو بچا لیا، مطلب اسلام تمام لوگوں کو ہمارے نبی دین سکھا کر کیا ہے تمام لوگ کیا ہے اللہ کی مدد سے کیا ہے تمام لوگ اسلام میں آ گئے۔ یہ آیت نمبر آج کی تفسیر کیا ہے، آیت نمبر 3 تک کیا ہے تفسیر ہو چکا ہے۔ ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔